بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ہم کسی انسان کے کیسز کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کی کیسز کی کرمنل ہسٹری بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم عمران خان صاحب کی کیسز کی بات کریں تو 27 سال انہوں نے قانون کی بالادستی آئین کی حکمرانی کے لیے جنگ لڑی۔ اس ساری جنگ میں آج تک ان پہ کوئی کیس نہیں بنا تھا، آج تک ان پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان شاید ناراض ہو جاتا ہے یا کوئی ناراض ہو جاتا ہے، ان پہ 200 سے زائد کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان پہ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس ایک ہی معاملے میں 3 مقدمات کر دیے جاتے ہیں، ان پہ القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے کیس نیب میں بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ان کے باقی کیسز کی بات کی جائے تو ان میں سارے الزامات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی نہ کسی معاملے میں انسٹیگیٹ کیا، کسی نہ کسی معاملے میں اکسایا، اس معاملے میں ان پہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے۔ جب یہ ہم انویسٹیگیشن جوائن کرنے جاتے تھے پولیس اسٹیشنز میں یا پولیس کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ ہم کہتے تھے بتائیں اکسانے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، ادھر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہم عدالتوں میں ان دونوں فریقین کی طرف سے بحث ہوتی تھی تو ان مخالف سرکاری وکیل کے پاس ادھر بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج صاحب نے آرڈر لکھا کہ سوائے ان کے پاس ایک ویڈیو کے یا سوائے چند ایک ٹویٹ کے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی اکسانے کا رول عمران خان صاحب پر کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم دوسری بات کریں کہ جس طرح ہمارے نظام عدل کا دوہرا معیار ہے کہ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے عدالتوں میں، جس طرح باقی سیاستدانوں کو ریلیف عدالتوں میں دیا گیا، باقی سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھا گیا، اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے، فیملی کی طرف سے قرآن پاک اور جائے نماز بھیجی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء ملنے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ، ادھر ان پہ ایف آئی آر دے دی جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ وکیلوں کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شاید وکالت کرنے سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء کو ایف آئی اے بلاتی ہے۔ آپ کے سامنے نعیم صاحب کو کتنے 8 گھنٹے ادھر ایلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا، کس طرح خواجہ حارث صاحب کو، وہ ایک پاکستان کے مایا ناز وکیل ہیں، فوجداری کے بہت اچھے وکیل ہیں، آج تک انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، آج تک انہوں نے کبھی میڈیا سے آپ کو بھی پتہ ہے بات نہیں کی، ان کو بھی عدالت میں بحث کرنے پر، عدالت میں اس اکاؤنٹس کے بارے میں بات کرنے پر ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے وکلاء ڈر جائیں گے یہ ان کو ہراس کرنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح مربت صاحب اور عمید نیازی صاحب پہ ایف آئی آر دے دی گئی، وہ کیا ایک مضحکہ خیز الزام لگا کے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان بار کونسل اور پاکستان کی بار ایسوسیشنز کے بارے میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح وکیلوں کو بھی اب آئین کو اس طرح جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو بھی اب جو ہے بخشا نہیں جا رہا۔